بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب یہ صندوق حضرت آسیہ اور فرعون کے پاس آ کر رک گیا تو حضرت آسیہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس درخت پر سے تابوت کو آہستہ سے اٹھا لیا اور پھر اسی وقت اسے کھولا۔ اس تابوت کا دروازہ اٹھاتے ہی ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل نومولود بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاری صورت دیکھ کر تمام دیکھنے والے فریفتہ ہو گئے، مگر حضرت آسیہ کچھ زیادہ ہی فریفتہ ہو گئیں۔ فرعون کو یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر محبت کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکا وہی لڑکا نہ ہو جس کو نجومیوں نے میرے ملک کی تباہی و بربادی کا باعث بتلایا ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اس خیال کا اظہار اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اے فرعون، تمہیں ایسا خیال اور گمان ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسی پیاری معصوم بھولی بھالی صورت جو آنکھوں میں سما کر دل میں بسی جا رہی ہے، بھلا یہ تیرے ملک کی تباہی اور تخریب کا باعث بن سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ فرزند ہماری مسرت اور خوشنودی کا باعث ہوگا، جس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ تیری عرصہ دراز سے جذام اور برص کی بیماری میں مبتلا بیٹی اس مبارک فرزند کے لعاب مبارک سے تندرست ہو جائے گی۔ پس اس نعمت سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں۔ حضرت آسیہ کی یہ تقریر سن کر فرعون کو اطمینان ہو گیا اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک کا لعاب اپنی بیٹی کو لگایا۔ اللہ کے حکم سے بیٹی فوراً تندرست ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تمام درباریوں پر حیرت کا عالم طاری ہو گیا اور فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جوش مارنے لگی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور حضرت آسیہ سے کہا کہ تجھے اختیار ہے کہ تو اسے اپنا بنایا اپنی فرزندی میں لے لے، میں تجھے خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ حضرت آسیہ نہایت خوشی اس نیک صورت بچے کی پرورش میں مصروف ہو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے، جس کی وجہ سے فرعون اور حضرت آسیہ سخت پریشان ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چونکہ اس تابوت کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اور حتیٰ کہ فرعون کے محل تک جا پہنچی، اور جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تو دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ معلوم ہے کہ جس کا دودھ یہ پی لیں گے، اور پھر اپنی والدہ ماجدہ کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آپ کی والدہ فرعون کے محل میں تشریف لائیں اور ان کا دودھ خوشی سے نوش فرمایا۔ اب روزانہ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے نور نظر کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتیں، اور فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے اجرت کے طور پر ایک اشرفی یومیہ مقرر کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا وعدہ پورا کیا اور اپنی قدرت کا عجیب کرشمہ دکھایا کہ اپنے پیارے پیغمبر کلیم اللہ کو اپنے دشمن فرعون کے گھر میں اس کی گود میں رکھ کر اس کی نعمتوں اور مال و دولت کی ریل پیل میں پال کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کی مشیت کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ خواتین نے کہا کہ آسیہ، اس نیک بخت بچے کا نام تو رکھ لو، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام موسیٰ تجویز کیا ہے، اس لیے یہ پانی اور درخت سے ہم کو ملا ہے۔ اس کی زبان میں مو بمعنی لکڑی اور سا بمعنی پانی یا دریا تھا، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا تو حضرت آسیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو سونے سے لدا ہوا خچر، کئی اونٹ اور کئی نفیس اور قیمتی چیزیں دے کر رخصت کیا، اور پھر باقی پرورش حضرت آسیہ نے خود کی۔